حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا، اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ہمارے پیارے نگران شورا کا پروگرام مسائل کا حل آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے ذہن میں آج جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اولاد کو، بچوں کو، چلڈرنس کو والدین سے، پیرنٹس سے ایک شکایت ہوتی ہے، ایک کمپلین ہوتی ہے، اور شکایت اور کمپلین یہ ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں یہ ہماری بات جو ہے وہ نہیں سنتے، یا ہماری بات پر غور نہیں کرتے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہماری بات کو وہ حیثیت اور وہ درجہ نہیں دیتے کہ جس طریقے سے ہمارے ماں باپ، ہمارے فرینڈز، ہمارے دوست ان کی باتوں کو لیتے ہیں۔ اور یہ بھی بات جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے اولاد کی طرف سے، یہ بات بھی ایک ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے ان کو ہمارے اندر خامیاں نظر آتی ہیں، جبکہ ہمارے فرینڈز، ہمارے دوستوں کے اندر ان کو بڑی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ اور یہ بھی بات اولاد کی طرف سے ایک ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں مثالیں دیتے ہیں کہ تمہیں تو فلاں کے بچے جیسا ہونا چاہیے، تمہیں تو فلاں کے بچے جیسا ہونا چاہیے۔ یہ بات ہے۔ میں نیت کیا تھا کہ ہم اس عنوان پر نگران شورا سے جو ہے وہ بات کریں، اور آپ پیرنٹس کو بھی ایڈریس کریں اور آپ اولاد کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کریں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، اور ان کو سجیشن بھی دیں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے۔ وجہ اس جو جسے یوں کہیں کہ ایک پرابلم کی وہ یہ بنتی ہے کہ ماں باپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کا دوست ہے یہ بڑا اچھا ہے، اور اس کی جو ریپوٹیشن ہے یہ بہت اچھی ہے، یہ پڑھائی میں بہت آگے ہے، اور ہمارے بچے سے جو ہے وہ ذہین ہے۔ یعنی اپنی اولاد کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے دوسرے کی اولاد کو لوگ جو ہے وہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ، یہ انداز والدین کا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہونا چاہیے، اور اولاد کو کیا سوچنا چاہیے، اس پر ہم انشاءاللہ نگران شورا سے بات کریں گے۔ اچھا، یہ اولاد کو برا کیوں لگتا ہے؟ یہاں ایک سوال ہے کہ بھئی اگر ماں باپ کہہ ہی رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ فلاں کے بیٹے کی طرح ہونا چاہیے، آپ کو فلاں کی بیٹی کی طرح ہونا چاہیے، اگر ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو کہہ ہی رہے ہیں تو اولاد کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ جو ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین وہ یہ ہوتی ہے کہ جس کا فرینڈ ہے، جس کا دوست ہے، اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ گھر کیسا ہے، یہ اسکول میں کیسا ہے، اور یہاں یہ جس کے والد صاحب کو مل رہا ہے یا جو ملاقات ہو رہی ہے، یہ کچھ 2-4 منٹ کی بات ہے، مسکراہٹوں کے تبادلے ہیں، مطلب ایک جس طرح رکھ رکھاؤ ہے، ایک پورا مطلب اس طریقے سے آپس میں کر آ کے 2-4 منٹ ہیں، یہ بھی جی انکل، جی جو ہے وہ چاچو جی، جی جناب عالی، جی حضور، یوں کر کے 2-4 منٹ میں مطلب بات ختم ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، اپنے گھر میں کیا حال ہے، یہ پھر آگے ایک الگ بات ہے۔ اور عمومی طور پر دوستوں کو پتا ہوتا ہے عام طور پر کہ یہ گھر میں کس طرح سے بات چیت کرتا ہے، اس کا وے آف ٹاک کیا ہے، پڑھائی میں کیسا ہے۔ تو جو ماں باپ جس پر اس کو لانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک بات ہے۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ مجھا مجھن یا پہنا ہونیاں نے، ایک یہ فریز بولا جاتا ہے کہ بھینسیں بھینسوں کی آپس میں بہنیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کو اپنا بچہ جو ہے برا لگ رہا ہے تو آپ یہ مت خیال فرمائیے کہ جو آپ کے بیٹے کا جو ہے وہ دوست ہے یہ کوئی
جسے یوں بولے کہ ذہانت کی کسی اعلیٰ ڈگری پر فائز ہوگا یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہوگا. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے, ہم سب کی اولاد پر اپنا فضل فرمائے, اپنا کرم فرمائے. بہرحال ایک بات تو ضرور ہے کہ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی گفتگو سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں, اس اولاد کو چاہیے کہ جب وہ بولنے لگ جائے وہ اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کا روڈ انداز اختیار نہ کرے کہ جو بات سن کر ان کے ماں باپ کے دل کو جو ہے وہ تکلیف ہو. اس پر بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے. میرے پروگرام میں جنید بھائی ایک کال آئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ میری بیٹی ہے اور وہ ٹھیک سے بولتی نہیں ہے. صحیح. تو میں نے تو دعا ہی کر سکتا ہوں میں تو, اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں. تو آپ کوئی علاج بھی سجیسٹ کر دیں اگر کسی کی اولاد ہے وہ بولتی کم بولتی ہے یا صحیح نہیں بولتی یا بولتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بچہ سنتا ہے اور باتیں کرتا ہے لیکن جو ماں باپ کہہ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ نہیں بول رہا یا کہہ رہا, تو اس پر آپ کو روحانی علاج بھی بتا دیں. جی جنید بھائی. اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں, اس میں دو چیزیں میں عرض کروں گا دونوں ہی حوالے سے. ایک تو ایک قدرتی معاملہ ہوتا ہے, ہاں جی صحیح ہے نا, کہ بچوں کی قوت گویائی بولنے کی طاقت وہ نہیں ہوتی. جی صحیح نا. اچھا, اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل میں روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا. اور دوسرا ایک جیسے شروع میں جو تمہید باندھی نا آپ نے ماشاءاللہ, ظاہر سی بات ہے یہ یوں سمجھیے کہ جو تعویذات عطاریہ کا شعبہ ہے اس میں اس طرح کے بہت سارے مسائل آتے ہیں کہ والدین اولاد کی طرف توجہ نہیں دیتے, کبھی والدین کی طرف سے شکایت تو کبھی اولاد کی طرف سے شکایت, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. کہیں پر ذہنی ہم آہنگی دونوں کے درمیان نہیں پیدا ہو پا رہی ہوتی ہے. تو دونوں ہی حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. پہلے تو یہ کہ جن کی زبان میں لکنت ہوتی ہے, جن کی زبان میں مسئلہ ہوتا ہے, قوت گویائی نہیں ہوتی, یہاں ابتدائی عرض کر دوں کہ قوت گویائی کے لیے قوت سماعت کا درست ہونا ضروری ہے. اچھا, تو اس کے لیے ایک عمل ہے مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ قرآنی آیات بعد نماز فجر پڑھ کر یہ بچوں پر دم بھی کریں, پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بچے بولنا شروع کر دیں گے, اس طرح کی کیفیت بہتر ہو جائے گی. اچھا, یہ جو مسئلہ ہے اس میں جن کے زبان میں لکنت ہوتی ہے, بولنے میں اٹکتے ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں, تو ان کے لیے بھی ماشاءاللہ یہ بہترین وظیفہ ہے. تو والدین اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ سلمان بھائی جو آپ نے تمہید باندھی تھی تو کہ والدین کی طرف سے توجہ نہیں ہو پاتی بچوں پر, یا بچوں کی طرف سے والدین کی طرف یہ توجہ نہیں مل پاتی, اس طرح کی جو ملی جلی کیفیت ہوتی ہیں, تو اس کے لیے ایک روحانی علاج میں والدین کو عرض کرنا چاہوں گا کہ والدین اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد تابع فرمان ہو جائے, ہماری اولاد کی بے جا ضد کی جو عادت ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارا کہنا ماننے والے بن جائیں, تو دیکھیں ظاہری معاملات کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی آپ اپنے معاملات میں شامل کر لیں کہ جن کی اولاد اللہ نہ کرے نافرمان ہو چکی ہو, بگڑ چکی ہو, بری صحبت میں پڑ چکی ہو, اور ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد نیک بن جائے نا, ہمارا جائز کہنا ماننے والے بن جائیں. تو اس کے لیے والدین کے لیے ایک میں روحانی علاج عرض کرنا چاہوں گا کہ والدین کو چاہیے کہ جب اولاد سو جائے, جب وہ سو جائے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر آپ ایک عمل کر لیں. قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, یہ آیت مبارکہ صرف اتنی آواز سے پڑھنی ہے آپ نے کہ بچوں کی آنکھ نہ کھلے, تو اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی اولاد تابع فرمان ہو جائے گی, اور بچوں کی بے جا ضد کی جو عادت ہے نا وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی. 21 دن کا یہ عمل ہے, مستقل مزاجی کے ساتھ, اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل اس کے حیرت انگیز طور پر نتائج, اس کی برکتیں, اس کے فوائد یہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اللہ پاک کی رحمت بہت ماشاءاللہ اس کی برکت. ماں باپ کا ہوگا نا, اولاد کو بھی کچھ بتا دیں اگر. اچھا, اولاد کے لیے, ہاں اولاد کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اولاد دعا کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. دعا کون سی ہے؟ دعا بھی قرآنی دعا ہے سلمان بھائی. قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے. ہر نماز کے بعد دعا تو کرتے ہی ہیں, تو دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں نا تو اس انداز سے دعا کریں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ قرآنی آیات ہے, ہر نماز کے بعد آپ پڑھنے کا معمول بنا لیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل گھر میں محبتیں قائم ہوں گی, اور الحمدللہ گھر میں مدنی ماحول بھی قائم ہو جائے گا, ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے, اور ذہنی ہم آہنگی الحمدللہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. دوبارہ ایک دفعہ پھر بتا دیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی منصورہ
یا مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتن طلب فرما سکتے ہیں. اس میں یہ قرآنی دعا لکھی ہوئی ہے، اور یہ عمل ایسا ہے کہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کا، محبت و بھرا ماحول بنانے کا بہترین عمل ہے. ہر نماز کے بعد آپ نے یہ ایک مرتبہ یہ قرآنی دعا آپ نے پڑھنی. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ اپنا فضل فرمائے. جس طرح جنید بھائی نے فرمایا ہے کہ دعا بھی کریں، ماں باپ بھی کریں، اولاد بھی کریں، اور ذکر اذکار بھی کریں. اور حاجی اظہر صاحب جو ہے وہ ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ صرف یہی زبان نہیں ہے کہ جو بندہ جس سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، بلکہ ایک زبان یہ آنکھوں کی بھی ہے، آنسو جسے کہا جاتا ہے. تو ہر بات کا جواب یا ہر بات پر کمنٹ جو ہے وہ خالی بول کے ہی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اگر اس زبان کو خاموش رکھا جائے اور یہ آنکھوں کی زبان یعنی آنسوؤں کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے تو یہ نتیجہ جو ہے مطلوبہ مل سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. تو میری یہاں درخواست یہ تھی کہ جو والدین، کیونکہ تھوڑا سا آپ نے جو بیان کیا نا کہ ماں باپ اس کے دوست کو اہمیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ہو جا، اس میں دونوں کیٹیگریاں پائی جاتی ہیں سلمان بھائی. ایک کیٹیگری تو وہ ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ ایسا ہو جا، اور ایک کیٹیگری والدین کہتے ہیں اس کے ساتھ رہے گا تو موالی ہو جائے گا، اس کے ساتھ رہے گا تو بگڑ جائے گا. صحیح. کیونکہ والدین دونوں صورتوں میں اپنی اولاد کا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کہیں پر ان کی کیلکولیشن یوں تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کس انداز سے انہوں نے بریف کرنا ہے یا نصیحت کرنی ہے نا، وہاں پر بیچارے یہ تھوڑی سی، کیونکہ تربیت کی کمی تو ہے. ٹھیک. بغیر تربیت ہے کہ ماں باپ بنے. جی. کوئی ہمارے ہاں بیسیکلی دیکھا جائے تو تعلیمی اداروں سمیت کئی ادارے، مجھے آپ بتائیں جہاں والدین کی تربیت ہے، یعنی ماں باپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ والد بننے والے ہیں یا والد بن چکے ہیں تو آپ کو کیسا ہونا چاہیے، آپ ماں بن چکی ہیں تو آپ کو ماں ایز اے ماں کیسا ہونا چاہیے. اب ان کی جو تربیت ہے نا ماں باپ کی، ماں باپ کی تربیت کے رول ماڈل انہی کے ماں باپ ہیں یا ان کے آس پاس کے والدین ہیں. جیسا انہوں نے دیکھا سمجھے کہ ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو والدین کے لیے بھی یہاں ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہمیں ایک ماڈل والد یا ماڈل والدہ کیسے بننا چاہیے. اس کے لیے میری 2-3 چیزیں ہیں جو میں عرض کروں گا، شارٹلی کوشش کروں گا میں عرض کر دوں. نمبر 1 یہ کہ اپنی اولاد کو اہمیت دینا سیکھیں. ہمیشہ اپنی اولاد کو اہمیت دیں اور امپورٹنس دیں، اس کو کہتے ہیں امپورٹنس دیں. اچھا، امپورٹنس جب بھی آپ اولاد کو دیں گے تو اس کا ایک اسٹیپ ہے، بہت میجر اور بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، وہ یہ ہے اپنی اولاد سے مشاورت کریں، مشورہ کریں. یہ میں گھر سے چل رہا ہوں، پھر میں تھوڑا باہر نکلوں گا سمجھانے کے لیے بات کو. اپنے بچوں کے ساتھ مشورہ کیا کریں. بٹ آپ کیا کریں، جیسے گھر میں شادی ہے، مشاورت کریں. گھر میں کوئی فرنیچر کا کام ہے، مشاورت کریں. گھر میں کچھ اور کرنا ہے، مشاورت کریں. کہیں جانا ہے تو مشاورت کریں. اور ایک لیول پر ہی مشاورت کریں گے. آپ کو پتہ ہوگا کہ اولاد نے اس سطح تک ہی میری بات سمجھنی اور جواب دینا. اس سے آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے کوئی اچھا ہی مشورہ ملے گا یا وہ مشورہ ہی ملے گا جس سے مجھے عمل کرنا ہے. یہ بھی ایک ٹریننگ سیشن کا اس کو آپ نام دے دیں کہ یہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو یا اپنے فیملی ممبرس کو اس بات کا آپ قائل کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے کام مشاورت سے ہونا چاہیے. یہ قرآن کریم میں بہت خوبصورت ہمیں بات بیان کی گئی ہے. تو جب مشاورت کا نظام آپ اپنے گھر میں لائیں گے اور اپنے بچوں سے مشاورت کریں گے، پھر اگر وہاں کہیں ان کو آپ نے سمجھانا یا ان کے کریکشن کرنی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں بیٹا یوں نہیں، اگر یوں کرے تو، یعنی ڈکٹیٹر بننے کے بجائے آپ مشاورت والا نظام لائیں. یہی نظام جب آپ اپنے ادارے میں لاتے ہیں، اپنی تنظیم میں لاتے ہیں، اپنے شعبوں میں لاتے ہیں، اپنی مینیجنگ کمیٹی میں لاتے ہیں، اپنی کوئی بھی کیبنٹ میں لاتے ہیں، کسی بھی ایسی سطح پر جہاں گروپ آف پیپلز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی ایک پوائنٹس کو طے کرنے کے لیے، کسی بھی ایک ایجنڈا پر ڈسکس کرنے کے لیے، تو وہاں پر اگرچہ کوئی نہ کوئی پرسنالٹی، جیسے گھر کے اندر والد ایک پرسنالٹی جو نارملی چیئر ہی کرتی ہے، یعنی باپ کا کوئی الیکشن نہیں ہوتا کہ اس بار مطلب یہ 5 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے والد صاحب کو چیئر دی گئی ہے، پھر جناب 5 سال یا 4 سال کے بعد امی کو چیئر دی جائے کہ امی الیکشن میں کھڑی ہو جائے. گھر کا کوئی الیکشن نہیں ہوتا.
گھر میں ایک مطلب کہ ایک آٹو سسٹم ہے کہ گھر میں نارملی والد ہی ہوتا ہے جو گھر میں چیئر کرتا ہے. یہی اداروں میں بھی ہوتا ہے, بہت ساری جگہ پر ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پرسنالٹی ہوتی ہے جو چیئر کرتی ہے, جو مطلب لیڈنگ کر رہی ہوتی ہے, خواہ وہ آپ کی مشاورت سے لیڈنگ پر ہو یا ایک نیچرلی پروسیس ہوتا ہے کہ وہ جناب لیڈنگ اسی کے ہاتھ میں. اور مرد کا گھر میں یا والد کا گھر میں اسپیشلی مرد یا شوہر جو بھی ہے بڑا مرد, اس کا ایک وہ تو نیچرلی ایک پروسیس ایک نیچرلی طے ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مشاورت کا دیں, اس سے آپ کی اہمیت بڑھے گی کیونکہ آپ نے مشورہ کر کے دوسروں کو اہمیت دی ہے. اب وہ مشورہ چاہے گھر کے اندر ہے, اولاد کے ساتھ ہے, دوستوں کے ساتھ ہے, آرگنائزیشن کے اندر ہے, یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے, یا بہت بڑے لیول پر آپ انٹرنیشنل لیول پر آپ مشاورت کر رہے ہیں جنہیں آپ نے کہہ کر جمع کیا ہے, یا اس کہہ کر ہی اپوائنٹمنٹ ہی یہی ہے کہ یہ مشاورت ہے, تو انہیں ریئلائز تو کروائیں کہ آپ ان سے مشاورت ہی کر رہے ہیں, نہ کہ آپ ایک مطلب کہ وہ فارمیلٹی کر رہے ہیں. دیٹ از ناٹ اے فارمیلٹی آف مشاورت, فارمیلٹی آف ایڈوائزر نہیں ہے. اس کو آپ اس کی روح کے ساتھ کریں کہ آپ واقعی ان کو بتائیں کہ میں مشاورت ہی کر رہا ہوں, کیونکہ یہ ہوگا کہ جب آپ کے سامنے اکثریت کی رائے یا درست رائے جب سامنے آئے گی تو وہ دیکھیں گے کہ یہ اپنی رائے سے اسکپ کرتے ہیں اور ہماری رائے کو اہمیت دیتے ہیں. تو گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی جب آپ اپنا مشاورت کا نظام بنائیں گے, دیکھیے حدیث پاک میں کہ اللہ اور اس کے حبیب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مشورے سے مستغنی ہیں, انہیں مشاورت کی انہیں مشورے کی حاجت نہیں ہے. اللہ تو غنی ہے, اللہ تو بے نیاز ہے, اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے, تو وہی کہتے ہیں جو پر وحی کی جاتی ہے. سورہ نجم میں ارشاد فرمائے گئے. تو لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے فرمایا کہ آپ ان سے مشورہ کریں, یعنی صحابہ سے مشورہ کیا کریں. اس وجہ سے مشورہ یعنی اس انداز پاک کی وجہ سے مشورہ سنت بن گیا. کیا بات, مشورہ سنت ہے, اس سنت پر عمل کریں. اور اس میں دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی. جب کام مشورے سے ہوتا ہے نا, اس میں شرمندگی نہیں ہوتی. تو یہ چند چیزیں تھیں. انشاءاللہ یہ میرے جو ٹاپک سوچا تھا جس میں نے دیکھا سلمان بھائی کے بھی موضوع کو میں انکلوڈ کر لوں گا, وہ یہی ہے کہ آپ کے مسائل کا جو ایک حل ہے نا وہ آپ کی مشاورت کے نظام میں ہے. ڈکٹیٹر کبھی بھی اہمیت نہیں پاتا, اس سے لوگ ڈرتے ضرور ہیں مگر اس کی اتنی عزت نہیں کی جاتی. مشاورت رکھیں اور ان کو ریئلائز کروائیں کہ میں ریئلی مشاورت کر رہا. یار جو کر لو نا یار آپ سے مشورہ اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ یار آپ یوں سر پر تو پھر مشورہ کس لیے کیا تھا آپ نے. تو مشاورت ہوتی ہے, رائے ہوتی ہے. یہاں میں ایک حکمت کی بات عرض کروں گا سلمان بھائی. جی, نارملی جو چیئر کر رہا ہوتا ہے نا جی, اس کی رائے کو لوگ سننا چاہتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے. صحیح, وہ اپنی رائے پہلے کبھی نہ دے, ٹھیک, وہ پہلے رائے لے, پہلے لوگوں کی وہ جو ویو ہے پوائنٹ آف ویو ہے وہ لے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو آنے کے بعد سننے والوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو اسکپ کر دیا ہو. بعض لوگ ایسے باتوں کو ہوتے ہیں کہ یار جو یہ سوچ رہے ہیں اپنے کو وہی بولنا چاہیے. یہ مشاورت کا اصول بھی نہیں ہے. مشاورت کا اصول یہ ہے, ایک شرعی اصول بیان کر رہا ہوں, کہ جس سے مشورہ لیا گیا اس پر واجب ہے کہ درست مشورہ دے. روایت بھی ہے نا جی, المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ درست مشورہ دے. مشورہ دیتے وقت اپنی پوسٹ سیکیورٹی جس کی ذمہ داری ہے منصب کی, اس کی سیکیورٹی کا نہ سوچے, نہ اپنی جاب سیکیورٹی کا سوچے. اس پر للہیت کے ساتھ جو درست بات نظر آتی ہے, سبحان اللہ, وہ مشورہ لینے والے کی سوچ سے مختلف ہو, مگر اس نے مشورہ رکھا ہی اس لیے ہے نا کہ بھئی میں تو یہ سوچ رہا ہوں, آپ کیا سوچ رہے ہو, تو آپ وہ بیان کرو جو آپ سوچ رہے ہو, خواہ مطابقت ہو یا مطابقت نہ ہو. مگر جب بھی مشورہ آپ دیں تو جیسے میں آپ سے ایک مشورہ لوں, وہی مشورہ میں ڈاکٹر صاحب سے لوں گا, وہی مشورہ میں جنید بھائی سے لیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اب تینوں کی رائے مختلف ہو اور میری اپنی چوتھی رائے ہو,
مگر یہاں پر یہ ضروری ہے کہ جب آپ اپنی رائے دیں گے سلمان بھائی کہ عمران مثال کے طور پر یار سلمان بھائی یہ کپ یہاں رکھنا چاہیے کہ یہاں رکھنا چاہیے، آپ کہیں یہاں رکھنا چاہیے. نہیں میں کہوں گا وہ جو کان ہے نا ادھر سائڈ پہ، کان ٹیبل کا نکلا ہوا ہے اس کے اوپر، اس پر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو چلو آپ تو بہت آگے نکل گئے، تو یہاں رکھنا چاہیے. جب یہاں رکھنا چاہیے تو میرا دوسرا سوال آپ سے ہوگا سلمان بھائی یہاں کیوں رکھنا چاہیے؟ تو آپ کا جواب ہوگا میری سمجھ میں آتا ہے یوں رکھنا چاہیے. یہ درست نہیں ہوتا کہ میری سمجھ میں آ رہا ہے یوں رکھنا چاہیے. آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ یہاں کیوں رکھنا چاہیے. اچھا لگے گا وہاں رکھا ہوا. اگر مطلب میں کہوں گا کہ یہاں رکھنا چاہیے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اب آپ بولے بھائی یہاں کیوں رکھنا چاہیے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری سمجھ میں آتا ہے یہاں رکھنا چاہیے. شاید میں آپ کو یہ جواب دوں گا کہ یہاں رکھیں گے نا تو آپ کے لیے آسانی اس میں رہے گی کہ آپ سیدھے ہاتھ سے پانی پی لیں گے. یہاں سے خدشہ ہے کہ آپ الٹے ہاتھ سے اٹھا کر پانی پی لیں گے. یہ میں نے کیا ایک دو جگہ پر، تو الٹے ہاتھ سے پیتے تھے تو ٹیبل پر، تو میں نے کہا یار آپ گلاس یہاں رکھنا شروع کرو. کیا بات. جب انہوں نے گلاس یہاں رکھنا شروع کیا تو پھر ان کی عادت سیدھے ہاتھ سے پینے کی ہو گئی. تو وہ ایک پریکٹس تبدیل ہو گئی نا. تو ہوتا یہ کہ میری سمجھ میں آتا ہے، یہ نہیں ہوتا. صحیح. کیوں؟ وجہ کیا؟ لاجک ہو. آپ کی سمجھ میں آتا ہے، یہ لاجک نہیں ہے. ٹھیک. لاجک صرف یہ نہیں کہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے، پوری مشاورت کی سمجھ میں بھی آنا چاہیے. اسی طرح ان کی رائے تبدیل ہوگی، ان کی رائے تبدیل ہوگی. ایک تو یہ ہو گیا. آخر میں مشورہ کرنا کس سے چاہیے؟ مشاورت کے لیے جو مشاورت کا فورم اسٹیبلش کریں آپ، اس کی بھی کچھ اصول ہیں. نمبر 1 کہ جو ٹاپک ہے نا اس ٹاپک پر اس کی مہارت ہو. مثال کے طور پر آپ کو بلڈنگ بنانے پر مشورہ کرنا ہے تو وکلا کا مشورہ نہیں رکھیں گے آپ، یا مقدمے پر مشورہ کرنا ہے تو آپ مطلب کہ وہ ڈاکٹروں کا مشورہ نہیں رکھ لیں گے. اب ڈاکٹر کا بھی مشورہ اس پہ چلے گا. کیوں؟ اگر اس ڈاکٹر نے سیم مقدمہ اپنی زندگی میں نپٹایا ہے تو اس کو اس کے سارے تجربات ہوں گے. پتہ چلا کہ جو پرٹیکولر ٹاپک ہے نا اس سے ریلیٹڈ پرسن ہوگا تو ریلیونٹ بات کرے گا. کیا بات. یہ تو ہو گیا اہلیت جس کو کہتے ہیں کہ وہ اس موضوع اور مشورے دینے کی اہلیت رکھتا ہو. دوسری بات، جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ علم والا ہو. علم والا ہو. اگر علم والا نہیں ہوگا تو وہ آپ کو شاید غلط راستے پہ لے جائے گا. راستہ اسی سے پوچھا جاتا ہے جس کو راستہ پتا ہو. کسی اور کو پوچھیں گے تو وہ کہیں اور کا اور لے جائے گا. پھر خوف خدا والا اور عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہو، ورنہ بات وہ کرے گا جو آپ کو مطلب کہ دین اور دنیا دونوں میں بہت بڑا نقصان پہنچا دے گی. کیونکہ وہ خوف خدا کے ساتھ اور عشق رسول میں ڈوبا ہوا جب مشورہ دیں گے دینے والے، تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کوئی عالم و مفتی ہو. تو یعنی اگر کوئی میکسیمم، جیسے اولاد کو چاہیے کہ زیادہ تر کوشش کرے اپنے والد سے مشورہ کر لے، کہ والد کے سامنے اولاد کی سچویشن بھی ہوتی ہے اور اولاد کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب کی صرف محض ایجوکیشن کو نہ دیکھیں. ایجوکیشن ہو سکتا ہے آپ کی ان سے زیادہ ہو، بٹ ایکسپیرینس بہت میٹر کرتا ہے. آپ کے والد صاحب کو ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوگا، اور سم ٹائم اولاد کے پاس تجربہ اور معلومات اور ایجوکیشن زیادہ ہوتی ہے، تو اولاد ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد سے مشورہ کریں. تو جب آپ مشاورت کا نظام گھر میں رکھیں گے نا، فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، آس پاس رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، دفتر میں، فیکٹری میں، ادارے میں، مشاورت، نوٹ ڈکٹیٹر، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل وہ اتنے کم ہو جائیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے مسائل کم ہوئے. اب میں چاہوں گا کہ میری اس پوری ڈسکشن کو سمرائز کر دیں ڈاکٹر زیرک. جی ان کی باری آنی چاہیے. چلے جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آمین. بچوں کی اصلاح کے حوالے سے اور پیرنٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ آج گفتگو ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ نگران شورا نے مشورے کی اہمیت کے حوالے سے اور مشورے پر جو مدنی پھول پیش کیے، شاید اس میں مزید کوئی میں ایڈیشن نہیں کر سکتا، اور یہ شاید اتنے بہترین اصول آپ نے پیش کیے ہیں کہ ہمیں شاید سائیکالوجی کی کتابوں میں بھی نہ ملے.
اور یہ دین اسلام کی ماشاءاللہ عز و جل خاصہ ہے، خصوصیت ہے. ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو فوقیت دینی چاہیے. ایک تو یہ بات. دوسری، جہاں تک بچوں کی اصلاح کے حوالے سے اور پیرنٹنگ سکلز کے حوالے سے بات جو سلمان بھائی نے کہا تھا، اس پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایکسپیرینس، اپنا ذاتی تجربہ شیئر کروں کہ پیرنٹس اصل میں ظاہر ہے کہ اولاد کی تربیت تو پیرنٹس نے کرنی ہوتی ہے. لہذا اس ضمن میں میری اکثر کوشش یہی ہوتی ہے کہ پیرنٹس کو ہی جو ہے وہ کچھ مشورہ دیا جائے. تو ایک دفعہ ظاہر ہے صبح بچے تیار ہو رہے تھے، مجھے کام پر جانا تھا، اسکول بچوں کو ڈراپ کرنا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت کی جو ہے وہ نزاکت کا دیکھنا ہوتا ہے. یہاں پر تو ایک ایک منٹ کی بات ہوتی ہے. اگر 9 بجے کام پر پہنچنا ہے تو 9 بجے ہی پہنچنا ہے، بلکہ اس سے بھی 5 منٹ پہلے ہی پہنچنا ہے. تو ایک تیزی جلدی کی کیفیت تھی. تو میرا بیٹا وہ جرابیں پہن رہا تھا، عبید علی، اس نے ایک جراب صحیح پہنی اور جو دوسری جراب تھی وہ اس نے ٹیڑھی میڑھی کر دی. تو اب میں کیونکہ جلدی میں تھا، تو جو سب سے پہلے میرے ذہن میں آیا غصے کی کیفیت آئی، اور میرے دل میں آیا کہ میں اسے کہوں کہ آپ نے یہ کتنی مرتبہ آپ کو کہا ہے کہ جراب صحیح پہنا کریں، کتنی مرتبہ آپ کو بتایا ہے، آپ پھر بھی نہیں پہن رہے. لیکن میں نے وہاں پوز کیا، میں نے سوچا، میں نے کہا یہ فیئر نہیں ہے، انصاف نہیں ہوگا. میں نے کیا سوچا کہ میں نے کہا کہ دیکھو ایک جراب تو اس نے اچھی پہنی، صحیح پہنی. اب میں نے اس کو اس پر تعریف کی کہ ماشاءاللہ بیٹا دیکھیں یہ جراب آپ نے کتنی اچھی پہنی ہے. آپ نے ماشاءاللہ اس پر کوشش کی، کنسنٹریٹ کیا. آپ دوبارہ اسی طرح جو دوسرے پاؤں والی جراب ہے نا، وہ اس طرح کوشش کر کے پہن لیں. اب اس نے کوشش کی، اس نے پہن لیا، میں نے اس پر اس کو شاباش دی. اب دیکھیں کہ یہ ایک سچویشن تھی. اس سچویشن میں ایک منفی پہلو تھا اصلاح کرنے کا، اور ایک مثبت پہلو تھا اس کی اصلاح کرنے کا. تو اب جب مثبت پہلو کی طرف سے اصلاح کی گئی تو بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. بچے کو ہوگا کہ ہاں میں نے یہ کام اچھا کیا، اور اب میں نے کوشش کی اور یہ بھی میں نے اچیو کر لیا. تو بچے کے ذہن میں یہ جائے گا کہ نمبر 1 میں جتنی کوشش کروں گا اتنا مجھے کامیابی حاصل ہوگی. اگر اللہ نہ کرے میں اس یعنی کہ اپنے بیٹے کی بجائے یہ اپروچ سے اصلاح کرنے کے وہی کہتا جو میرے ذہن میں اس وقت غصے کی کیفیت میں آیا تھا، تو اس کا امپیکٹ کیا پڑتا. اب میرا بیٹا سمجھتا کہ پتہ نہیں میرا باپ کیوں مجھ پر شاؤٹ کر رہا ہے، میری اس میں کیا غلطی ہے. اب وہ پریشان ہو جاتا، اداس ہو جاتا، سارا دن اسکول میں اس کو ایفیکٹ پڑتا، کنسنٹریشن نہ کر پاتا. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس جب اولاد کی اصلاح کرنے کی بات آتی ہے تو وہ منفی طریقے سے جو ہے وہ اصلاح کرتے ہیں. منفی اولاد کے پہلو کو، یہ ایک نفسیاتی چیز بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ مثبت پہلو کو کم لیتے ہیں اور منفی پہلو کو زیادہ جو ہے اس پر فوکس کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ بالکل رانگ اپروچ ہے. سلمان بھائی نے بھی شروع میں اس پر کلام کیا اور اس میں بہت ساری حقیقت بھی ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ اگر بچوں کی اصلاح کرنی ہے تو ان کی پازیٹیو چیزوں کو، ان کی مثبت چیزوں کو، ان پر غور کریں، ان کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کریں. اور یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ اصلاح کرنے کا ایک طریقہ کتابوں میں لکھا ہے، اس کو سینڈوچ اپروچ کہتے ہیں. سینڈوچ اپروچ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے سینڈوچ میں اوپر اور نیچے بریڈ ہوتی ہے اور بیچ میں کھانے والا وہ ہوتا ہے. اب آپ یوں کریں کہ جب بچے کی اگر ایک چیز کی پر اصلاح کرنی ہے نا، تو آپ اس کی 4 خوبیاں پہلے نوٹ کریں. پہلے اس کی 2 خوبیاں بیان کریں کہ آپ یہ اچھا کیا، یہ اچھا کیا. اب اس کی ایک اصلاح کی طرف آئیں کہ بیٹا اگر یہ بھی یوں ہو جائے نا تو مدینہ. اب اس کے بعد اس کی 2 اور خوبیاں بیان کریں. تو یہ سینڈوچ اپروچ میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ جو اس کے کمزور پہلو کی طرف توجہ دی گئی ان کو بھی آسانی سے قبول کرے گا. اس سے اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی. تو یہ بنیادی 2 باتیں میری طرف سے مدنی چینل کے ناظرین اور خود میری اپنی ذات کے لیے بھی نا، کیونکہ یہ پیرنٹنگ ایزی کام نہیں ہے، یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے. اور انشاءاللہ عز و جل اگر اس طرح ہم اصلاح کے جو ہے نا حوالے سے سیکھ لیں گے، اسی طرح نیکی کی دعوت میں لوگوں کی اصلاح کرنا، وہ الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں بہترین سکھایا جاتا ہے. تو بغیر تربیت کے اصلاح نقصان دہ.
اللہ رحمت کی نظر فرمائے، خیر آخر فرمائے. میں ایک بات یہ عرض کر دوں، ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ جیسے ڈاکٹر زیرک نے ٹاپک بنایا پیرنٹنگ، یعنی پیرنٹس کی تربیت، اس پر اتنا بولنے کا ہے، اتنا، کیونکہ میں بھی والد ہی ہوں، یہ بھی والد ہیں، میرا خیال ہے ہم یہاں جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب بولنے کا اتنا ہے اور اتنے ایکسپیرینس اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر شیئر کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. میں پرسنلی بہت ساری چیزیں میں ایوائڈ کر جاتا ہوں، نہیں بولتا. اس کی بنیادی ایک وجہ ہے، کیونکہ سننے والے بیٹے بھی ہوتے ہیں. اگر میں واقعی بتا رہا ہوں، اگر مجھے یہ احساس ہو جائے نا، یعنی یقین ہو جائے، یقین کہ اس وقت صرف والدین سن رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں سن رہا، تو پھر یوں سمجھیے کہ بولنے کی باتیں اتنی زیادہ ہو جائیں اور اتنی کلیئر اور اتنی وہ کھل کر ہو جائیں کہ والدین کو شاید بہت ساری چیزیں ریئلائز ہو جائیں یار یہ. لیکن ظاہر ہے بات ہے کہ وہ ہر بات ہم بیان نہیں کر سکتے، کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اولاد اتنی بدقسمتی کے ساتھ بے باک اور کم علم بھی ملتی ہے کہ جو ان تمام تر چیزوں کو نیگیٹو لے گی کہ اچھا ہمارے ماں باپ میں یہ پرابلم تھا، تو یہ ایک پرابلم آ جاتا ہے. تو اگر ایسا ہو نا جیسے کہ وہ کوئی اور ہو ہی نہ اور صرف پیرنٹس ہوں، تو پھر یہ سمجھے کہ پورا ایک ہفتہ وار 1 یا 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے کہ صرف آپ کے سامنے پیرنٹس ہیں اور مائیں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، والد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صرف پیرنٹس پہ بات کر رہے ہیں، تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. بٹ جتنا ہو سکے محتاط رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگرچہ نہ بولنے کا بھی بعض اوقات بیان ہو جاتا ہے، تو پازیٹیو لیجئے گا، نیگیٹو معاف کر دیجیے گا. اللہ رحم کرے. کالز. نگران شورا اور سلمان بھائی کا سلسلہ ماشاءاللہ، مسائل کا حل مدینہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کے ساتھ ہم سب کو چل مدینہ کی توفیق عطا فرمائے. نگران شورا کی بارگاہ میں ایک سوال تھا، کیا جن بچوں کے والد صاحب بار بار یہ دوسروں کی مثالیں دیتے رہیں تو ان بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ عرض تھی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرا نام محمد کامل رضا اتاری ہے. یغفر اللہ لنا ولکم. جو والدین یا والد بار بار اپنے بچوں کو دوسرے دوستوں کی مثالیں دیتے رہتے ہیں کہ اس کے جیسا ہو، جو اس کے والدین کو چاہیے کہ البتہ ایسا نہ کیا کریں. اور اگر والد اچھا کہہ رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہو جانا چاہیے کہ وہ نمازی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے اور با اخلاق ہے، اچھے کردار کا مالک ہے، تو وہ نیت کرتا رہے کہ انشاءاللہ میں ہو جاؤں گا. لیکن بار بار کہنے سے اس کو اپنے دوست سے حسد ہو جائے گا. یہ ایک منفی پہلو اس کے دماغ و دل میں پیدا ہوگا کہ یار اس کی وجہ سے میری عزت برباد ہو رہی ہے میرے گھر میں، تو وہ آپ کے اتنا بولنے کے بعد جو ہے نا وہ اس سے ہٹ ہی جائے گا. لیکن اولاد کو میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ والدین میں سے کسی کی ایک ایسی عادت بن چکی ہے تو پھر سوائے اس کے کہ آپ صبر و برداشت کریں، والدین کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، اچھی باتوں کو لے اور جو کمزور باتیں ہیں اسے اگنور کریں، اپنے رب سے دعا کریں، اور میں کچھ نہیں عرض کر سکتا. جی. نگران شورا کا سلسلہ مسائل کا حل بہت پیارا سلسلہ ہے. کئی ایک لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم سب اپنے گھر میں یہ سلسلہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. کئی ایک مسائل ہمارے بھی حل ہو گئے ہیں، اور بعض دفعہ مسائل کا حل سن کر ذہن میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. نگران شورا سے ایک سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ والدین کچھ سخت مزاج سے ہوتے ہیں کہ اولاد اگر ان سے مشورہ کرنا چاہتی ہے لیکن کر نہیں پاتی، یا ہمت کر کے سوال کر بھی دیتی ہے، مشورہ کر بھی دیتی ہے. اگر اولاد والدین سے مشورہ کرنے کو تیار بھی ہو جاتی ہے تو آگے سے رسپانس نہیں ملتا، یا ان کے مشورے کو ہی فوراً ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں والدین کو کیا طریقہ کار رکھنا چاہیے؟ والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ نرم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اگر اللہ توفیق دے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کیسے عظیم والد تھے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اللہ. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز مبارک اپنی شہزادی خاتون جنت
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا تھا، پھر بطور نانا اپنے نواسوں کے ساتھ انداز کیسا تھا، مزید دیکھیں تو اپنے غلاموں کے ساتھ انداز کیسا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز کیسا تھا. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان مشورہ دے دیا کرتے تھے، یعنی وہاں گنجائش تھی، بڑا اسپیس تھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو اگر والد یا والدین اس طرح نہیں ہوں گے تو ان کی اولاد کہاں جائے گی؟ ہمیشہ یاد رکھے کہ والدین کو بالکل وہ نہ، بلکہ ڈاکٹر بھی، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ان کو بعض اوقات مریض سمجھاتا ہوگا ڈاکٹر صاحب یوں نہیں یوں، یوں نہیں یوں، تو ڈاکٹر صاحب غصہ تھوڑی کرتے ہیں، بھائی ڈاکٹر تو ہے میں ہوں، مریض ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یار یہ بھی مریض ہی ہے، اس کی بھی اس کو الگ دوائی دینی پڑے گی، یہ جو مجھے کہہ رہا ہے. کیونکہ بعض ایسے مریض آتے ہیں جو ڈاکٹر سے اس اپنی پسند کی دوائی لیتے ہیں، تو ایسے مریضوں کا ویسے علاج بھی نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ ہو جاتا. تو ہمیشہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد سے مشاورت بھی کریں، اور جب اولاد آپ سے کوئی مشورہ لینا چاہے، جی بیٹا فرمائیں. میں ایک آپ کو سچویشن دے رہا ہوں کہ جیسے عموماً اولاد ہوتی ہے، یہ گھر میں کہتی ہے وہ ابو آپ سے ایک بات کرنی ہے، مطلب کوئی ایسی مجبوری نہ ہو نا، بڑی مجبوری، تو فوراً آپ کہہ دیں جی بیٹا فرمائیے. یعنی مثال کے طور پر آپ موبائل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر واقعی کوئی ایسا امپورٹنٹ چیز نہیں ہے تو آپ رکھ دیں جی بیٹا فرمائیں، خیریت. یوں ایک ایسا جسٹر دیں مسکراہٹ والا، کیا بات کرنی ہے، تو وہ تو ویسے ہی کہا نا، تھوڑا سا اس کو مسکراتا ہوا اسمائلنگ فیس دیں، جی بیٹا سافٹ ہے، اچھا بیٹا بیٹا کہاں بات کرنی ہے ابھی، اچھا بولو بیٹا کیا بات کرنی ہے. پھر تسلی کے، اچھا اس نے اسٹارٹ کیا نا تو آپ کو لگا نا یہ کیسے بات شروع ہے، مگر آپ ہمت رکھیں، اس کی بات پوری ختم ہونے دیں. ختم ہونے کے بعد غصہ آ گیا ہے، بیٹا پانی تو لے لو، پانی پی لے، کچھ بھی کر لے، اور غصہ کرے ہی نا. پھر ایک اچھا سا خوبصورت سا عمدہ سا نرمی اور شہد میں ڈوبا ہوا میٹھا میٹھا سا آپ کے ذہن میں جو مشورہ ہے وہ دیں. اس میں اپنی اولاد کے جذبات کا، اس کے خیالات کا احساس بھی کریں، اور یہ سوچ کر آپ بات کیجئے گا کہ آپ نے آئندہ اس کے لیے آنے کا راستہ کھلا رکھنا ہے. غصہ کر کے دروازہ بند کر دیں گے تو کسی اور دروازے پہ جائے گا. آپ نے اپنے بچے کو رسپونڈ کرنا ہے کہ جب آیا تھا تو دروازے کا ایک پلہ کھلا تھا، آپ نے دونوں پلے کھول دینے، چاروں طرف کھڑکیاں بھی کھول دینی ہے. بیٹا جب چاہو میرے پاس مشورے کے لیے آؤ. آپ کے والد صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی اولاد آپ سے فائدہ اٹھاتی ہے کہ نہیں اٹھاتی. مرحبا. جی چاہ رہا میں آپ سے ایک سوال کروں. آپ کا یار ایک تو جی بڑا آیا، پتہ نہیں ایج کب آیا. یہ سوال یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کبھی امیر علیہ سنت نے آپ کی کلاس لی ہے؟ آپ کی امیر سنت کبھی کلاس لی ہو آپ کو؟ جیسے کہتے ہیں نا آج بھی کلاس لی ہے، اور مطلب آج یہ لفظ جو ہے نا یہ امیر سنت کی ذات کے شایع نشان نہیں. آپ نے جو بھی فرمایا نا آپ نے کلاس لی ہے، یہ لفظ امیر سنت کی شان کے مطابق نہیں ہے. آپ کی شخصیت اور اس لفظ کا وہ مواد وہ نہیں ہے، میچنگ نہیں ہے کہ امیر سنت کی ذات کے لیے کبھی یہ لفظ استعمال کیا جائے، کیونکہ ایسا ہے نہیں. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ امیر سنت نے کبھی آپ کو کوئی نصیحت کی ہے، آپ کو کوئی آپ کی اصلاح کی ہے. یہ لفظ امیر سنت کی ذات کے لیے ایک مناسب موضوع لگتا ہے، کیونکہ امیر سنت اس لفظ سے ورا ہیں. کہ آپ کے لیے یہ لفظ کہا جائے کہ آپ نے کبھی کلاس لی ہے تو یہ ہوتا نہیں ہے. تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں امیر سنت نے کبھی آپ کو نصیحت کی ہے، آپ کی کبھی اصلاح کی ہے. تو وہ سلسلہ جب سے میں مدنی محور میں ہوں تب سے لے کر آج تک ہی جاری ہے. یہ وہ کالا رنگ ہے جسے برسوں سے امیر سنت سفید کرنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں. آپ دعا کر ایک دن سفید ہو ہی جائے. یہ کال شامل. میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات والدین اپنی مرضی، اپنا حکم اولاد پر مسلط کرتے ہیں اور ان کو اس طرح
ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی بھیڑ بکریاں ہیں، دیکھیں گے تو نوکروں کے سامنے ذلیل کریں گے اولاد کو، کوئی کام لگا ہوا ہے گھر میں مزدور لگے ہوئے ہیں ان کے سامنے اولاد کو ذلیل کریں گے. اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیجیے. نہیں، یہ انداز مناسب نہیں ہے کہ اگر والدین ایسا کر رہے ہیں تو سوالات خود ہی بتا رہے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ سے کس قدر دور ہو جائے گی. عزت نفس ہے. آپ چھوٹے سے بچے کو بھی چھاڑیں گے نا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. بولتے وقت بندہ سوچتا نہیں ہے کہ میرے اولاد کے سینے میں دل ہے، پتھر نہیں ہے. تو وہ ایک احساس رکھیں. تو کبھی بھی اپنے بچوں کو، بلکہ میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا پچھلے کئی پروگراموں میں یہ عرض کیا ہے کہ اگر دو بھائی ہیں اور آپ نے ایک بھائی کی اصلاح کرنی ہے، آپ کے دو بیٹے ہیں، آپ کو ایک بیٹے کی اصلاح کرنی ہے، تو اس کو اس کے دوسرے بھائی کے سامنے اس کی اصلاح نہ کریں. ہاں، دونوں کا کوئی ریلیٹڈ ٹاپک ہے تو پھر بیٹھ کر سمجھا سکتے ہیں. اس طرح بہنیں ہیں، اگر آپ بڑی بہن کو جو گھر میں بڑی ہے اس کو سمجھانا چاہتے تو چھوٹی بہنوں کے سامنے نہ سمجھائیں، یہ درست نہیں ہے. اسی طرح مطلب کہ گھر کے اور ممبر ہیں، بیوی کی اگر آپ نے تربیت کرنی ہے، اس کو کوئی نصیحت کرنی ہے، اس کو بچوں کے سامنے نہ نصیحت کریں، اس کو الگ سے کریں. اور اگر ماں کو کوئی بات عرض کرنی ہے، کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ماں کو بھی مطلب دو باتیں میں نے عرض کرنی ہے، تو پھر کمرے میں الگ سے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بات کریں، ماں کے پاس بیٹھ کر بات کریں. بیوی کے سامنے ماں کو نہ سمجھائیں. یہ کچھ اصول ہوتے ہیں نصیحتوں کے اور اس کے اصلاح کے، یہ کچھ اصول ہوتے ہیں. کسی وہ اس کو ضد چاہے، اس کو وہ تو آپ کی بات تو سن ہی نہیں رہا نا. اب تو کسی کے سامنے اگر آپ کر رہے ہیں نا، یوں سمجھو وہ آپ کی بات اب سن ہی نہیں رہا، وہ تو اسی خیال میں ڈوب چکا ہے کہ یار میری بے عزتی ہو رہی ہے، میری بے عزتی ہو رہی ہے. آپ بھلے لاکھ کہتے چلے جائیں، آپ کی باتیں اس کے کان تک تو پہنچ رہی ہیں، دل میں نہیں اتر رہی ہیں، کیونکہ دل میں تو اس کو اپنی بدنامی کا خوف لگ چکا ہے. یہ ایک حکمت ہوتی ہے. اسی طرح میری ہمیشہ آپ کو ایک عرض کروں گا، میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کا بیٹا شادی شدہ ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، کبھی بھی اس کی بیوی یعنی آپ کی بہو کے سامنے اپنی بیٹی کی اصلاح مت کریں، کبھی بھی مت کیجیے گا، ورنہ کمرے میں آپ کے بیٹے کے ساتھ وہ چیز نہیں رہے گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیٹے کی کوئی بات سمجھانی ہے، بیٹے کی کوئی غلطی ہے، تو کبھی بھی اپنی بہو کے سامنے بیٹے کو نہ ڈانٹیں نہ جھاڑیں. نہ بہو کے سامنے اپنی بیٹی کو ڈانٹیں، یہ میں ساسوں سے عرض کر رہا ہوں. نہ بیٹیوں کے سامنے کبھی اپنی بہو کو کوئی نصیحت کریں. یہ سب کے سب انڈیویجول چیزیں ہوتی ہیں، علیحدگی میں سمجھایا جاتا ہے. اگر آپ کو کچھ سمجھانا ہے، سکھانا ہے، اصلاح کرنی ہے، تو ایک کتاب میں لکھا ہے کہ غلطی کرنے والے کی جب آپ اصلاح کرنے جائیں نا، تو غلطی کرنے والے کی جگہ پہلے خود کو رکھیں کہ اگر آپ اس جگہ ہوتے تو آپ کس طرح کی اصلاح کو پسند کرتے. اب جو آپ سوچ رہے ہیں نا اپنے بارے میں، وہ اصلاح کا انداز اختیار کریں کہ جو اپنے لیے پسند کرتے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. سبحان اللہ. میں نے اس جواب میں آپ کو وہ کچھ عرض کیا ہے کہ جو میں نے اپنے پیر صاحب امیر سنت سے سیکھا ہے. سبحان اللہ. اور اس میں مطلب یوں سمجھے کہ لاکھوں کروڑوں ماننے والے، چاہنے والے اور آرگنائزیشن کے اندر تنظیمی ذمہ داران کی ایک بڑی تعداد ہے. آپ کو ایک اسلامی بھائی بھی تو ملے جو امیر سنت کے معاملے میں یہ کہہ دے کہ یوں اور یوں. جیسا ابھی سلمان بھائی نے ایک سوال کیا تھا، امیر سنت ہمیشہ بڑی 90 تلے منفرد، اور جہاں پر سنجیدگی وہاں سنجیدگی، جہاں مسکراہٹ وہاں مسکراہٹ، اس انداز سے آپ اصلاح فرماتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے مطلب کہ وہ نمونہ عمل ہے، انہی کا اسوہ لے کر ہی جس نے دنیا میں کامیابی حاصل کی، انہی کے اسوہ کے صدقے حاصل کی، کردار کے صدقے حاصل کی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مبارک عمل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کو کوئی ایسا عمل کرتا پاتے کہ جو مناسب نہیں ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے سب کے سامنے نصیحت کرنے کے بجائے ممبر پر تشریف لاتے، خطبہ ارشاد فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یوں کرتے ہیں. یعنی وہ سمجھ جاتے جنہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ مجھے فرمایا جا رہا ہے، لیکن سب کے بیچ میں نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حکمت اور مصلحت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا، حکمت حماقت میں فرق ہے، اور ہر حماقت ہمت نہیں ہوتی.
حکمت سے کام لیں, انشاءاللہ تعالیٰ گھر بھی بچا رہے گا, آپ کے ادارے بھی بچے رہیں گے. جی کال. اللہ پاک نگران شورا کو نظر بد سے بچائے. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, گرمی کی وجہ سے پت کے دانے اور پھوڑے نکل آتے ہیں, اس کا کوئی روحانی علاج یا کوئی ڈاکٹری نسخہ ہو تو بتا دیجیے. واہ, چلو اتنی دیر کے بعد بیچاروں کی باری تو آئی یار. میں بھی سوچ رہا تھا ان کی باری نہیں آ رہی. کول والو, اس کو میں ذرا وہ کر دوں, گرمی دانے, تو ہر بندہ سمجھ جائے ان کے جو. ابھی ڈاکٹر ہے نا بھیا, نہیں وہ باقی ناظرین کو بھی سمجھ آ جائے گا نا آیا. اس کو ایڈریس کرنے لگے. جی ڈاکٹر صاحب, دو چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے. ایک تو جیسے آپ نے گرمی دانوں کے حوالے سے بات کی, ایک تو دوسرے انہوں نے کہا پھوڑے وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں. اب دونوں ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگر گرمی دانے ہیں, کیا نا ڈاکٹر صاحب نے, گرمی سے ڈاکٹر صاحب پھوڑے ہوتے ہوں گرمی سے, یہ میں زندگی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں گرمی سے پھوڑے ہو گئے. ہو جاتے ہیں. یہ جو سیزن ہے اس وقت, جو سیزن ہے وہ عموماً جو ہے نا پیپ والے جو ہیں دانے ہو جاتے ہیں, وہی آگے بڑھ کے جو ہے نا اس میں کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں, ان میں پھر پس وغیرہ بڑھ جاتا ہے. اللہ رحمت فرمائے. تو وہ ذرا ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. اسی طرح جو گرمی دانے ہوتے ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ چیز ہوتے ہیں. ٹھیک. اب یہ اگر دونوں ہیں تو دونوں کے الگ الگ ہے. گرمی کی وجہ سے اگر ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی گرمی سے بچنا پڑے گا, اور اس کے جو بھی خارش وغیرہ ہو رہی ہے تو اس کی علامات وغیرہ جو ہے اس کے لیے اینٹی الرجی وغیرہ لے کے جو ہے اس کو سبسائڈ کیا جا سکتا ہے, ختم کیا جا سکتا ہے. اگر وہ پھوڑے والے دانے ہیں, پس وغیرہ بن رہی ہے, تو اس کو اس حساب سے دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر انفیکشن ہو رہا ہے, تو اس کے حساب سے اس کی دوا دی جائے گی, تجویز کی جائے گی. اس کے دونوں صورتوں کے اندر ایک چیز ہے خاص جس کا احتیاط کرنی ہے, وہ ہے گرم اشیاء سے پرہیز کرنا. کہ گرم چیزیں جو ہیں ان سے تھوڑا سا اوائڈ کریں, جیسے انڈا ہے, مرغی ہے, مچھلی ہے, بڑے کا گوشت ہے, ان چیزوں سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جا کے جو ہے نا پھر جب آپ ادویات وغیرہ لیتے ہیں تو یہ علامات ختم ہو جاتی ہیں اس کی. گرمی دانوں کا روحانی علاج. دو روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. ایک تو گرمی دانوں کے حوالے سے, دوسرا جسم پر جیسے پھوڑے نکل آتے ہیں, پھنسیاں نکل آتی ہیں, تو اس کے روحانی علاج یہ ہیں. گرمی دانے اگر کسی کے جسم پر نکل آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے, یا رقیبو, را قاف, قاف نقطوں والا قاف ہے, یا رقیبو. 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے دانوں پر دم کر دیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا, اور تا حصول شفا آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے. تو یہ اچھا. اس کے علاوہ جب جسم پر اگر پھوڑے نکل آئیں, پھنسیاں نکل آئیں, بعض اوقات پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے, یا اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں, تو دیکھیں قرآن پاک کی یہ 3 آیات ہیں سورۃ الطارق کی. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ پاک صاف ڈیلا, مٹی کا جو ڈیلا ہوتا ہے نا, یہ پیس کر, تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ نے اس مٹی کے ڈیلے پر دم کرنا ہے. اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر یہ جو اب مٹی ہے یہ تھوڑی سی آپ اس دانوں کے ارد گرد لگا دیں, تو اور چاہیں تو اس پر آپ پٹی بھی باندھ دیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. یہ تو ہوئے 2 روحانی علاج. ایک مدنی مشورہ بھی میں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین کو دینا چاہوں گا جنہوں نے کال کی, بالخصوص ان کے لیے, اور چلیں ان کے توسل سے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے. اس کے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں سے, اوراد عطاریہ کے بستوں سے اس کے خاص تعویذات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے جسم کے دانے, گرمی دانے ہو گئے, پھوڑے پھنسیاں ہو گئیں, سب اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور شفا حاصل ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے, آمین, تندرستی دے, اور اس مشکل سے اللہ کریم آپ کو آسانی کی طرف لے جائے. ڈھیلا جو انہوں نے کہا, تو مٹی کا ڈھیلا بھی آج ہماری قوم کی سمجھ میں ڈھیلا نہیں آئے گا. وہ مطلب ایک ڈھیلا عموماً ہمارا ہوتا ہے نا, اس کی ایک ڈھیلے کی بھی اوقات نہیں ہے, تو ڈھیلا بعض اوقات, تو اس میں ڈھیلا, اللہ, تو یہ جو کیا ایسا آپ نے ملایا ہے نا ڈھیلا اور ڈھیلا, تو یہ جو ہے نا اس میں مٹی کا کنکر کے لیں, مٹی کا پتھر کے. مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں نا, کہ جیسے یہ پیالہ اگر ٹوٹ جائے, خدا نہ خاصا مثال دے رہا ہوں, تو اب اس کے جو یہ جو ٹوٹا ہوا جو ہوگا نا, جی وہ ٹھیکری کھلائے گی, ٹھیکری وہ ٹھیکری کھلائے گی. اور ڈھیلا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے گیلی مٹی ہوتی ہے نا, وہ مٹی کا جی پتھر, جی مٹی کا پتھر, مٹی کا پتھر کہہ لیں, مٹی کا پتھر ہے, جی جی تو مٹی کا پتھر جو نا یہ ڈھیلا ہوتا ہے, پھر اس میں سے مٹی کر کے آپ جی جی لگا لیں. ڈھیلا بہت مشکل ہو جائے گا سمجھنے. مٹی کے پہاڑ بھی ہوتے ہیں سب, ہے نا, جی. اور پہاڑ جیسے پتھر تو ایک سخت ہوتا ہے نا, بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس پہاڑ کو یوں ہاتھ سے کریں گے تو وہ دھرنا شروع ہو جائے گا, اس طرح کے بھی ہوتے ہیں.
مسائل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو جیسے اب اچھا وہ پار بنٹی ختم نہیں ہوگی، کرتے رہ کر تھک جائیں گے، آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پر. کیا بات. کہتے ہیں کہ ریت پڑی رہے نا تو پڑی رہنے دیں، ٹھوکرے مارتے رہیں گے تو دھول اڑتی، یعنی دھول پڑی ہے تو پڑی رہنے دیں، ٹھوکرے مارنے سے دھول اڑتی ہے. تو بعض اوقات بندہ کسی بھی مسئلے کو اس کے حال پر، ہر مسئلہ حال پر چھوڑنے والا نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤ بعض مسائل کی اوقات یہی ہوتی ہے کہ اس کو چھیڑا نہ جائے، یہ خود بخود ہی دب جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں. جتنا آپ ان کو چھیڑیں گے، جتنا آپ ان کو ڈسکس میں لیں گے نا، اتنا یہ مطلب دھول اڑتی رہے گی اور آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو جائے گی. جی ارے خلیل بھائی سے تو علاج لے لو، دانوں وانوں کا، ان کے پاس بہت. خلیل بھائی سے علاج بھی لے لیں، ان سے ایک مشورہ بھی میں لے لیتا ہوں اگر اجازت تو ہے ہی ہے، آپ اللہ برکت دے. خلیل بھائی، لوگ کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں نیم جو ہے نا اس کو بھی گھوٹ کے پینا چاہیے، اور اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سے بھی سنا گرمی کیا کرنا چاہیے؟ جی نیند گھوٹ کے پینا. نیم کے پتے ان کو گھوٹ کے نا وہ پانی ڈال کے تو پی لینا چاہیے، اس سے بھی گرمی دانے مرتے ہیں. پتہ نہیں مرتے کہ نہیں مرتے، تو خلیل بھائی بتائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نیم کا آپ نے فرمایا، نیم کا جو درخت ہوتا ہے، ہاں جی اس کے جو پتے ہوتے ہیں، اس کو پہلے گھر میں جیسے جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں گھر کے افراد، تو پہلے ایسا تھا، سنا ہے کہ یہ نیم مصفی خون کو صاف کرتا ہے، اور یہ جو دانے وغیرہ ہوتے ہیں اس کا ایک سبب یہی ہوتا ہے خون کے اندر جیسے گرمائش سے بڑھ جائے یا خون کی خرابی، خون کا فساد، یا گرم اشیاء کا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ گرم اشیاء کا استعمال نہ کیا جائے، تو اس طرح کی چیزوں کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، تو اس طرح ہے. تو نیم کے پتے بھی اس حوالے سے فائدہ مند ہیں. نیم کا جو پورا درخت ہے وہ چھال سے لے کے اس کی چھائیں، یہ بھی جو ہے خارش وغیرہ کو دور کرنے میں معاون ہے. جی. تو اب یہ جو پتے ہیں یہ بھی پہلے جو ہے کچھ تھوڑے سے 5-10 پتے اگر اس کو پیس کر اگر اس کو لیا جائے، تو چونکہ یہ کڑوا ہوتا ہے عام طور سے لوگ اس کو نہیں پسند کرتے، تو اس کے لیے میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ جیسے گرمی کا موسم کی آمد ہو تو اس کی جو کونپلیں ہوتی ہیں، یعنی جب پتے کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ چھوٹا اس کی کونپل نکلتی ہے، تو وہ 20 کونپلیں روز صبح کھا لی جائیں. تو چند دن اگر اس کا استعمال کر لیا جائے، ہفتے 2 ہفتے، تو انشاءاللہ جب گرمی کا موسم آئے گا تو جو ہے انشاءاللہ گرمی دانوں وغیرہ سے حفاظت رہتی ہے. بہرحال اب جن کو ہو گئے تو وہ کیا کریں، وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دہی کے اندر جیسے 50 گرام کے قریب دہی لے کر اس کے اندر آدھی چمچ ہلدی، پیسی ہوئی ہلدی جو خالص ہو، خود پیسیں ہلدی، یہ بہتر ہے کیونکہ بازار سے عام طور سے صحیح بھی ملتی ہے مگر ایسا کم ہوتا ہے، تو خود لا کر گھر کے اندر اس کو پیس لی جائے. تو آدھی چمچ چھوٹی چمچ جو ہے ٹی اسپون ہلدی کی دہی کے اندر ملا کر اگر اس دہی کو کھایا جائے تو یہ بھی فائدہ مند ہے. اسی طرح سے ایک جڑی بوٹی ہے جس کا نام ہے گل منڈی اور اناب جو ہے یہ بیر کی طرح ہے، یہ دونوں چیزیں لے لی جائیں. تو اس کو 5 یا 6 دانے رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو لیں اور صبح اس کا پانی پی لیا جائے، تو یہ بھی اس حوالے سے بھی فائدہ مند ہے. باقی آج کل آلو بخارا ہمارے جیسے پاکستان میں آلو بخارے کا موسم ہے، تو یہ اگر صبح شام یہ پھل ہی کھا لیا جائے تو اس سے بھی جو ہے خارش وغیرہ ختم ہوتی ہے. اور یہ گرمی دانے بھی فائدہ کرتے. ٹھیک ہے جی. کال احمد ندیم الطاہری، باب المدینہ، کراچی، مجید کالونی سے عرض ہے. نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ یہ مسائل کا حل، یہ پروگرام اتنا زبردست ہے، جیسا کہ ایسا پروگرام ہے جیسے یہ ہر گھر کے یہ ٹاپک ہے. جو بھی پروگرام لاتے ہیں ماشاءاللہ ایسا پروگرام ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ ہر گھر کا یہ ٹاپک ہے، اور یہ آپ اندر سے باتیں نکال کے اندر سے یعنی دلوں کی جو باتیں ہیں نا وہ آپ ماشاءاللہ اس میں فرماتے ہیں. جو لوگ چاہتے ہیں کس طرح کے کلام ہو، اور پھر بچے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ماں باپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ وقت بھی ایسا ہے کہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس پہ سنتے ہیں اور ماشاءاللہ سنجیدگی سے سنتے ہیں. بس میرا تو یہی ہے کہ اتنا زبردست بول رہا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں اور سن رہے ہیں اور سنجیدگی سے سن رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ حضور، اللہ کریم آپ کو شاد و آباد رکھے. آپ نے زبردست حوصلہ افزائی فرمائی، اور دعا کریں اللہ کریم قبول فرما اور ہمارے گھروں کو امن، پیار اور محبت، سکون کا گہوارہ بنائے. آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی یہ کوئی شک وغیرہ دور کرنے کا کوئی مسئلے کا حل بتائیں. دماغ کے بوجھ، شک اور بلا وجہ کے عجیب خیال، جو باتیں نہیں بھی سوچتا وہ بھی دماغ میں
प्रॉब्लम तो ये शायद नफ्सियाती है. मैं कुछ अर्ज करूं इससे पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर ज़ीरक से ले लूं. देखें, हमारे जहन में अगर इसमें मैं थोड़ा बुनियादी तौर पर बात अर्ज कर दूं कि जिंदगी के तजर्बात के हवाले से जहन में कुछ मनफी सोचें आ जाती हैं. सबसे बुनियादी कोज तो ये है कि जैसे निगरान शुरा ने भी अर्ज की कि हमें देखना है कि जो पॉजिटिव चीजें हमारी जिंदगी में हैं हम उन पर तवज्जो और उन पर फोकस ज्यादा करें. जब हम अपने जिंदगी के पॉजिटिव तजर्बात पर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह जहन में मनफी ख्यालात भी नहीं आएंगे. दूसरा ये है कि इंसान को चाहिए कि बिलखसूस जो इस तरह के मरीज होते हैं, अगर उनको अपने हवाले से मनफी सोचें आती हैं तो ये भी कहा जाता है कि आप अपने हवाले से आपकी अच्छी खसूसियात जो हैं उनकी लिस्ट बना लें और उन पर भी तवज्जो करते रहें. फिर दूसरों के हवाले से ज़ाहिर है कि अगर मनफी ख्यालात आते हैं तो हमें दीन इस्लाम की तालीमात में अर्ज बताया जाता है कि हुस्न ज़न्न का पहलू तलाश करने की कोशिश करें. और ये बड़ा इफेक्टिव और मौसर तरीन जो है ना वो हथियार है मनफी सोचों का रद्द करने में. और अगर हम इंशाल्लाह जैसे हम दूसरे के हवाले से सोच रहे हैं, अपने आप को जो है इंग्लिश में बोलते हैं कि पुट योर सेल्फ इन हिज शूज, जो निगरान शुरा ने कहा ना कि अपने आप को उसकी जगह पे रखें. तो अगर हम उसके हवाले से बुरा सोचने से पहले अपने आप को वहां तसव्वुर करें और कहेंगे यार मेरी वजह से तो मैं तो यूं अपने हवाले से ऐसी सोच किसी को करेगा तो मुझे बुरा लगेगा, हालांकि उसकी रीजन तो ये है. तो मस्बत पहलू की तरफ सोचे हर एक के हवाले से, अपने हवाले से, लाइफ के एक्सपीरियंसेस के हवाले से. तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप देखेंगे कि बहुत सारी जो मनफी सोचें और शकूक और शुबहात है ये दूर हो जाएंगे. फिर कुछ बाज़ दफा एंग्जाइटी या जनरलाइज्ड एंग्जाइटी या डिप्रेशन की वजह से होता है. अगर वो मामलात हों तो उसमें मुआलिज से भी रजू करने की हाजत पड़ सकती है. बस जी. मैसेजेस भी जी 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 कहूँगा कि अगर ऐसे जो लोग हैं शुकूक व शुबात और इस वसवसे और तरह तरह की मनफी सोचें जिनको आती हैं, तो वो अगर ये दो चीज़ें अपने ग़िज़ा में भी शामिल कर लें, वो चाहते हैं कि हमारी इस्लाह हो जाए और उसके लिए मुख्तलिफ़ ज़राए अपनाते हैं, तो ग़िज़ा के अंदर भी दो चीज़ों को अगर ले लें तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा हो सकता है. एक तो ये है कि जौ का दलिया ले लें, सत्तू ले लें. ये जो इस तरह के वसवसे और ये मनफी सोचें और ये इस तरह के तफक्कुरात और उल्टी सीधी जो सोचें होती हैं, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद है. हो सके तो सुबह नाश्ते के अंदर इसका इस्तेमाल करें और ये जिस्मानी कमज़ोरी, असाब और पट्ठों को भी मजबूत करता है, दिमाग को भी फ़ायदा करता है. इसी तरह दूसरी चीज़ है कद्दू शरीफ का सालन. अब कद्दू शरीफ का रायता, लौकी शरीफ, आप इसको चाहें तो इसका आप रायता बना लें, इसको वैसे ही उबाल कर खा लिया जाए. जिस अंदाज से भी आप इसको खाना चाहें अपने ग़िज़ा के अंदर इसको शामिल सालन में भी डालते हैं, चावल में भी डालते हैं, जैसे आलू पकता है इस तरह लौकी. जी, गोश्त के अंदर भी डाला जाता है. तो अगर इसको इस्तेमाल रखें तो इंशाअल्लाह ये भी आपको, आप चंद दिन इसको करके देखें, अल्लाह ने चाहा तो आपको वाज़े इंशाअल्लाह फ़र्क महसूस होगा. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ फरमान है और जिनकी आपने अपनी उम्मत को तालीम फरमाई है. ऐसा लगता है कि इस पर अमल करेंगे तब भी बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ तालीम फरमाई कि जब घर जाओ तो इत्तला दे दिया करो. अब घर इत्तला दे के जाएं और जासूसी के साथ कभी घर ना जाएं. और इसमें ये होगा कि आप ये जब करेंगे ना, जैसे अभी डॉक्टर ज़ीरक ने बताया कि हुस्न ज़न पैदा करने के असबाब किए जाते हैं और वो चीज़ें जो कि आपको शुकूक व शुबहात में डाल दें. यानी इतनी प्यारी तालीम है हमारे लिए कि घर में जाओ तो इत्तला दे के जाओ कि तुम ऐसी चीज़ ना देख सको जो तुम्हें पसंद ना हो, मतलब ऐसी चीज़ से बच जाओ. तो आप घर में इत्तला दे देंगे तो घर में आप जब भी जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके वो जो चाहत वाली चीज़ें उमूमन हो सकता है वही मिले. ज़रा गौर करेंगे तो इंशाल्लाह इस एक उसूल पर अमल करने से इंसान अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियों से निकल जाएगा. बल्कि बाज़ वो परेशानी है जो आपने खुद ही अपने मिजाज की वजह से अपने सर ले ली हैं. शक और शुबहात ये आपके घर को तोड़ फोड़ कर रख देंगे, याद रखिएगा. और उसके बाद भी आपका ये जाएगा नहीं, आप अफसोस करते रहेंगे. लिहाजा अपने घर वालों पर, अपनी माँ बहनों पर, अपने दीगर घर के मामलात में शक वाली ज़िंदगी, शुबहात वाली ज़िंदगी, वसवसों वाली, वहमात वाली ज़िंदगी से बाहर निकलें. इसके लिए आप
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बकसरत पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये बकसरत पढ़ें, बावुज़ू रहें, नमाजों की पाबंदी करें, पाक साफ सुथरे रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से आपकी सोचों में पाकीज़गी पैदा होगी और अल्लाह तौफीक दे तो कुरान करीम की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। इंशाअल्लाह आयात मुबारका जब आपके ज़बान से अदा होंगी तो इंशाअल्लाह इससे आपके दिमाग और हम सबके ज़हनों, कुरान तो पाक करता है जी, पाकीज़गी पैदा होगी। सुभान अल्लाह। कॉल्स काफ़ी लिए, मैसेजेस को भी शॉर्ट भले आप रिप्लाई करते जाए। इनका कहना है कि दावत इस्लामी को पाकिस्तान में कुर्बानी कैसे डोनेट कर सकते हैं? हमारी इज्तिमाई कुर्बानी की मजलिस बनी हुई है, उसका फ़ोन नंबर लेकर आप अपने इस फ़ोन नंबरों पर रब्ता कर लेंगे। तो ये है अपने करीबी मराकिज़ में फैदान मदीना, मदरसतुल मदीना, जामिअतुल मदीना, वहाँ के ज़िम्मेदारान से रब्ता कर लें। तो इज्तिमाई कुर्बानी बहुत बड़े पैमाने पर हम करने जा रहे हैं। तो आप इंशाअल्लाह अपने 12,000 रुपये हमने फ़ी हिस्सा रखा है। अब ये कि बाद वक़्त इलाका और शहर की वजह से 12 से प्लस भी हो सकता है, 12 से कम भी हो सकता है, एक एक्सटेंडेड प्राइस रखी है। तो यूं आप इंशाल्लाह अपनी कुर्बानी का हिस्सा मिला सकते हैं और जब आप कुर्बानी करें तो अपनी कुर्बानी के जानवर की खालों के लिए भी दावत इस्लामी से जरूर रब्ता कीजिएगा। माशाअल्लाह। ये दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी जो है वो मालूमात दी जा सकती है, दावतिस्लामी.net पर भी तरकीब बनी थी। बैरून मुल्क से जिन्होंने करना हो उनके लिए होता है सिलसिला। बहरहाल आगे अगला सवाल है कि मेरी शादी का मसला है और मेरा कहना यह है कि मैं शरई पर्दा नहीं छोड़ूंगी और सामने से मना हो जाता है, कुछ बताएं। देखिए, इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें मैं दोनों के लिए अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह की रहमत है कि जिनको ये मदनी माहौल मिल जाता है और इस्लामी भाई चाहता है कि मैं दाढ़ी के साथ, इमामे के साथ, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँ। औरत लड़की चाहती है कि मैं बापर्दा हूँ और मुझे माहौल मिल चुका है, मैं इसी अंदाज से ज़िंदगी गुजारूँ। तो वालिदैन को चाहिए कि इनके रिश्ते भी इसी जगह तलाश करें ना, कि जहाँ पर इस्लामी भाई का मजहबी अंदाज वो भी डिस्टर्ब ना हो जाए कि आपका बेटा सुन्नतों पर अमल करने वाला, पता चले कि आपने उसकी शादी इसी जगह कर दी, जो बेचारा मतलब वहाँ के माहौल में आकर उसकी ये चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो गई। या बेटी को आपने एक ऐसा ससुराल दे दिया कि वहाँ पर्दे नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो बेचारी गुनाहों भरे प्रोग्रामिंग से बचना चाहती थी और आपने ऐसा घर उसको दे दिया कि जहाँ सारा घर बैठ कर टीवी पर फिल्में ड्रामे देख रहा होता है, तो फिर आपकी बेटी का क्या बनेगा। तो वालिदैन औलाद के लिए फूलों की मतलब के गुलशन बनाते हैं, आग में थोड़ी झोंकते हैं। तो ये तो गुनाहों की आग है जिसमें आपने इतनी अच्छी तरबियत की, 18-20 साल अपनी बच्ची की, और उसकी शादी आपने कैसे घर में कर दी जहाँ बेचारी का ना पर्दा रहा ना नमाजें रही। तो ऐसा तो नहीं करना, वह किसी भी वालिदैन को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये समझिए कि इस तरह के जो नौजवान हैं जो माहौल में हैं या नेकी की तरफ हैं, इश्क रसूल वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ। वो नहीं चाहते कि उनके रिश्ते इसी जगह पर हों, तो फिर खुदा न खास्ता तभी ये होगा कि घर नहीं चल सकेगा, फिर आपको ज़्यादा अफसोस होगा। तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की शादियाँ इस तरह नेक घरानों में ही करें, बल्कि जो नेकी की तरफ नहीं है उनको चाहिए कि अपने बच्चों की शादियाँ नेक घरानों में करें, ताकि वो आपके यहाँ से निकल के वहाँ जाकर भी नेक बन जाए। ठीक है। इनका कहना है कि लड़कियां जो है वो शादी से पहले अपने मंगेतर से बात करती हैं और उसे अपने घर की बातें बता देती हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? नादानी है, एक तो बात करना ही दुरुस्त नहीं है, इसकी भी इजाज़त नहीं दी जाएगी क्योंकि ये ज़्यादा ख़तरनाक है। और बात करेंगी तो खुदा ना खास्ता फिर अपनी कोई चीज़ें शेयर करेंगी, अल्लाह ना करे अपनी फ़ोटो शेयर करेंगी। और आप अगर चाहें तो मालूमात ले लें, इस तरह शादी के बाद तलाक़ों की एवरेज है, इसी तरह मंगनी के बाद मंगनी टूटने की भी एवरेज है। कई मंगनियाँ जो शादी तक पहुँची नहीं है, रास्ते में टूट गई, और लड़की ने अपनी कमज़ोरियाँ दे दी हैं और आज दूसरी जगह पर शादी करना उसके लिए मसला भी हो जाता है फिर, क्योंकि मंगनी खुशियों में नहीं टूटती, मंगनी किसी न किसी कमज़ोरी की वजह से टूटती है, कोई ना कोई मसला हो चुका होता है कि मंगनी टूट जाती है। तो एक तो हरगिज़ बात ना करें, और तो जब बात ही नहीं करेंगे तो फिर कमज़ोरियाँ देने का कोई जवाज़ ही नहीं आता। तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसमें आपने अपने घर के मामले में भी खयानत की होगी कि घर की बातें क्यों आपने किसी जगह पर बयान की।
جب گھر کی باتیں پڑوس میں نہیں بتانی ہوتی، گھر کی باتیں اپنے رشتہ داروں کو نہیں بتانی ہوتی، تو آپ تو ایک ایسی جگہ گھر کی بات بتا رہی ہیں کہ جو ابھی تک تو آپ کے رشتہ دار بھی نہیں بنے. منگنی رشتہ داری نہیں ہے، مطلب منگنی ایک بات انگیج ہو گئی، انگیجمنٹ کہتے ہیں نا انگلش میں، آپ نے انگیج کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم یہیں شادی کریں گے، بٹ شادی ہوئی تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ میری ماں جو ہے یہ سوتیلی ماں ہیں اور والد صاحب بھی انہی کی حمایت کرتے ہیں، وہ مجھے تنگ بھی کرتی ہیں، میں خاموش رہنا چاہتی ہوں لیکن کبھی اونچی آواز میں جواب دے دیتی ہوں. آپ کچھ رہنمائی فرمائیں. بعض اوقات ماں سوتیلی ہوتی ہے نا تو ان کی وہ باتیں جو بری نہیں لگنی چاہیے بعض اوقات بری لگ جاتی ہیں. یعنی یہی بات اگر آپ کی سگی ماں کرتی تو شاید آپ کو بری نہ لگتی، یہی بات اگر یہ سوتیلی ہوں، کیونکہ وہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسی طرح ماں بن کر ہی بات کرتی ہوگی، تو بیٹی ہے میری، اور آپ کو لگتا ہے کہ یار میری ماں تو چلی گئی دنیا سے، تو میری سوتیلی ماں ہے. تو یہ شاید ڈفرینسز کی وجہ سے بعض اوقات فیلنگ ہو جاتی ہوگی. ضرور نہیں کہ سوتیلی ماں یہ غلط سلوک ہی کرے، اور سم ٹائم ہو بھی جاتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ سے، کیونکہ وہ آپ کی واقعی سگی ماں ہے ہی نہیں، تو ایک ڈفرینسز تو ہوں گے نا سوچ کے. آپ اس جو سلوک جاری رکھیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے فتاوی رضویہ میں جب سوتیلی ماں کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے تو آپ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک اپنے والد کی وجہ سے کرو، کہ آپ کے والد اس سے خوش ہوں گے کہ آپ اس کی بیوی یعنی آپ کی سوتیلی ماں سے آپ نے اچھا سلوک کیا، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک آپ کے والد کے ساتھ صلہ رحمی ہو جائے گی، تو اس سے آپ کے والد صاحب خوش ہوں گے. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے نا وہ ڈفرینسز اور غلط فہمیاں ہو سکتا ہے دور ہو جائیں. ٹھیک. میرے شوہر بیرون ملک میں ہوتے ہیں، وہ مجھے کال نہیں کرتے، میں کیا کروں؟ آپ کر لیں. ٹھیک. اگلا سوال ہے رات کو جلدی سونے کی عادت کیسے بنائیں؟ جلدی اٹھیں. صحیح. اگلا جو ہے سوال ہے کہ شراب چھوڑنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. جی، شراب چھوڑنے کا کوئی وظیفہ بتا. اللہ سے دعا کریں اور سچی توبہ کریں اور بری صحبت چھوڑ دیں، اور شراب کے نقصانات جو قرآن و حدیث میں اس کو پڑھ لیں، اور کثرت کے ساتھ دعا کریں اللہ اپنے رب کے حضور. تمام بلاؤں سے نجات اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن جو بدقسمتی کے ساتھ اس برائی میں مبتلا ہے کہ شراب برائیوں کی ماں ہے، تو مدر آف ایولز اس کو کہتے ہیں، تو اللہ چاہے گا تو اسے نکل جائیں گے انشاءاللہ. کچھ آپ بتا دیں. اس کا ایک روحانی علاج ہے کہ جو کسی برے فعل میں کسی برائی میں مبتلا ہو گیا ہو تو اس کا ایک روحانی علاج یہ سماعت فرمائیں کہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے نا، تو خالی پیالہ لے لیں آپ یا خالی گلاس لے لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا حمیدو یہ آپ پڑھیں گے 90 مرتبہ، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اب اس خالی پیالے پہ آپ دم کر دیں، خالی پیالے پر خالی گلاس پہ دم کر دیں. اب اس میں پانی ڈال کر اس شخص کو پلائیں کہ جو اس برے فعل میں مبتلا ہو گیا ہے، اور یہ ایک دفعہ کا دم کیا ہوا پانی جو ہے یہ ایک دفعہ کا دم کیا ہوا آپ سال ہا سال تک چلا سکتے ہیں. یعنی ایک دفعہ دم کر کے رکھ دیں، اب اس پیالے میں اس گلاس میں پانی ڈال کر آپ اس شخص کو پانی پلائیں کہ جو اس برے فعل میں مبتلا ہو گیا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل یہ بری عادت اس کی یہ عادت بد انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. بہت اچھا وظیفہ ہو، یا حمیدو، یا حمیدو تال پر پیش ہے. جی، یہ اس برے فعل کے لیے بھی، اور اللہ نہ کرے اس کے علاوہ اور کسی دوسری بہت برائی سارے ایسے عادتیں شوہر میں ہوتی ہیں جو بیوی بھی تنگ ہوتی ہے، برائیاں ہوتی ہیں، تو وہ بھی مطلب ایک پیالے میں دم کر دے جی اور گلاس میں دم کر کے رکھ لے، جب وہ پانی مانگے اس گلاس کو پانی دے دیا. اگر کوئی دوسرا بھی پی لیتا ہے نا بالفرض اس پیالے میں پانی یا گلاس، تو اچھا ہو جائے گا نا، اچھا ہو جائے گا. اللہ کا نام پیے اچھا ہو جائے گا، نور اللہ نور ہو جائے گا، نیک آدمی پہ زیادہ نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور کیا ہوگا. ٹھیک ہے، کال شامل کرتے ہیں. میری عمر تقریباً 15-16 سال ہے. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے کو روز کی کتنی روٹیاں کھانی چاہیے؟ واہ بھائی واہ. 15-16 سال کی عمر میں روز کی روٹیاں، وہ تو کیا کام کرتے ہوں گے 15-16 سال کے. نارمل ان کی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اگر کوئی صرف اسٹڈی کا کام کرتے ہیں، اس کے چانسز یہی ہیں کہ زیادہ تر اسٹڈی کا کام کرتے ہیں، تو ایک نارمل ریکوائرمنٹ ہے کہ 1200 1300 1500 کیلوریز ان کے لیے کافی ہوں گی. لیکن جو اسکول گوئنگ والے بچے ہوتے ہیں 16 سال کی عمر میں، عمومی طور پہ 9th میٹرک میں بچہ ہوتا ہے زیادہ تر، تو اس کی ریکوائرمنٹ ڈیفینیٹلی زیادہ ہو جاتی ہے. تو پھر یہ ہے کہ
कम से कम 2000 कैलोरीज तो इनको चाहिए ही चाहिए। अब 2000 कैलोरीज अलग अलग तरीके से ले सकते हैं कि अगर जैसे नाश्ता अगर अच्छा लेते हैं, एक नॉर्मल नाश्ता जो लिया जाता है वो तकरीबन 250-300 कैलोरीज के करीब होता है। इसी तरह दोपहर का एक नॉर्मल खाना जो 1, 1.5, 2 रोटी के हिसाब होता है वो भी कम बेश इतना ही होता है। तो अगर हम टोटल ड्यूरेशन 3 वक्त का खाना ले लेते हैं तो वो जाके तकरीबन 1500-1600 कैलोरीज बन जाता है जाके। इस दौरान अगर आप कुछ छोटा हल्की फुल्की चीज़ें ले लेते हैं तो कम बेश हिसाब किताब बन जाता है। इससे ओवर चले जाते हैं तो फिर आपकी ओवर ईटिंग में शुमार हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ने का अंदेशा हो जाता है और आगे जाके उसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो कि जो नॉर्मल खाना है, अगर स्कूल गोइंग बच्चा है तो जो नॉर्मल डाइट है वो ले, 1, 1.5 रोटी 2 रोटी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो ले, उससे बियॉन्ड ना जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। हमारे यहाँ ना उल्टी, हम लोग उल्टी चाल चल रहे हैं। हमारा नाश्ता हल्का, लंच भारी, डिनर फुल भारी। और लॉजिक ये है, मेडिकल भी यही कहती है, हिकमत भी यही कहती है कि नाश्ता भारी, माने भारी से मुराद नाश्ता यूं नाश्ता, एक सेहतमंद नाश्ता, नाश्ता लंच नाश्ते से हल्का और डिनर लंच से हल्का। हाँ, मतलब चलना यूं चाहिए था, हम चल यूं रहे हैं। तो नतीजा यही है, क्योंकि जिस उठने के बाद जो 12 घंटे 10 घंटे 12 घंटे हमने काम करना है, वो काम के से पहले का जो हमने खाना खाया ना वो मजबूत नहीं था। लेकिन अब जब हमारा काम खत्म हो चुका है, अब सिर्फ आराम की तरफ जाना है, तो उस टाइम पर हमने फिर जो है ना वो पूरे दिन की जो कसरत थी ना वो डिनर पे निकाली है, नहीं छोड़ेगा। तो फिर वो भी बोलता है मैं भी नहीं छोड़ेगा मैं भी रात भर तेरे साथ रहेगा, सोएगा हम तुम्हारे साथ, मैदे में मौज करेगा। तो फिर वो होता है प्रॉब्लम। तो ये एक तिब्बी हवाले से, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि उठने के बजाय अब आपको 10-12 घंटे जागना है और आपको काम करना है, तो उससे पहले जो फर्स्ट आपका जो खाना है ना उसको सेहतमंद रखें। फिर आगे जब आगे जाएगा तो उसको थोड़ा हल्का करें। फिर जब आप क्लोजिंग पीरियड की तरफ जा रहे हैं, अब 2-3 घंटे के बाद या चंद घंटों के बाद मैंने सो जाना है, अब मेरे को कोई अच्छा सोना भी नहीं है, तब भी कोई मेहनत मजदूरी तो नहीं करनी ना, बैठना है और वक्त गुजारना है कि चलो नींद आएगी तो सो जाएंगे। तो अब वो जो पीरियड है ना आपका, वो बिल्कुल लाइट वेट खाना होना चाहिए। तो वो कहते हैं ना हैवी वेट, मिडिल वेट और लाइट वेट। तो ये एक समझाने के लिए हमारा बिल्कुल रिवर्स है। नाश्ता बड़ा हल्का फुल्का कर दो, दो स्लाइस खा लेकर चाय पी कर निकल जाता हो। लंच में यह है कि थोड़ा तंदूर वंदूर की रोटियां, और तो डिनर, बाप रे बाप, डिनर तो फार बिल्कुल डिनर तो फिर डिनर होता है ना। तो फिर यही होता है जो हो रहा हमारे साथ। अरे डॉक्टर जीरा मुस्कुरा रहे, आपको नहीं कह रहा सर, माफ कर दो। नहीं, मैं इसमें एक बात अर्ज करना चाहूंगा अस्पताल के तजर्बे के हवाले से। अस्पताल पहुंचा दिया, कोरोना के दिनों में अस्पताल का नाम नहीं लिया करो भैया, डर लगता है। चले, इससे भी थोड़ी घबराहट दूर ही हो जाएगी इंशाल्लाह। तो असल में जब यहाँ अस्पतालों में ना इसी चीज पर अमल किया जाता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो शाम का एक तो जल्दी खाते हैं, कम 6 बजे के करीब, ताकि सोने से पहले आपका खाना हजम हो जाए, और थोड़ा कम मिकदार में होता है। तो जब हमारे एशियन मरीज एडमिट होते हैं ना, तो उनमें से अक्सर की प्रॉब्लम कंप्लेन यही होती है, 6 बजे खाने के बाद अब 8 बजे उन्हें थोड़ा मजीद चाहिए होता है। वो कहते हैं भाई हम भूखे हैं, हम और इतना जो है वो जल्दी हम खाते भी नहीं है। तो अक्सर को फिर वो स्टाफ जो है वो सैंडविच के जरिए टॉप अप करते हैं। तो ये आपके जो है वो उसमें ताईद में मैंने ये बात की। और ऐसे ही होना चाहिए कि नाश्ते में जो है वो एनर्जी, कैलोरीज और जैसे आपने कहा बैलेंस डाइट, ये ना हो कि अब हलवा पूड़ी और जनाब पराठे नाश्ते में चले गए जी, मदनी चैनल वालों ने कहा था, ऐसी नहीं है। मैंने इसलिए आपको कैद लगाए कि एनर्जेटिक सेहतमंद नाश्ता करें। बीमार करने वाला खाना तो किसी भी टाइम पर आपको सूट नहीं करता। तो जैसे घर की रोटी होती है, घर की रोटी बड़ी एनर्जेटिक होती है। अब आप बताइए, चावल और रोटी, आप कभी गौर करें, रोटी जब शुरू से हम बचपन से रोटी खा रहे, कभी रोटी खाने जब सैर हुए, ये गंदुम और ये चावल तो आप कभी चावल खाने से सैर नहीं हुए। ये अल्लाह ताला ने इनमें ऐसी खुसूसियत डाली है
کہ ہمیں مطلب کہ 50 سال گزر گئے روٹی کھاتے ہوئے، لیکن روز روٹی کھائیں گے نا تب بھی یہ نہیں ہوگا یار روز روٹی نہیں، روٹی نہیں ہوگی تو روٹی کیوں نہیں ہے، چاول نہیں ہوگا تو چاول کیوں نہیں ہے. اس غذا میں اللہ نے ایک ایسی چیز ڈالی کہ بندے کو اس سے سیری نہیں ہو رہی ہے جی، اس کی کائنڈس تبدیل ہو جاتی ہیں، قسمیں بدل جاتی ہیں، مگر چاول کبھی اکنی بن جاتا ہے، چاول کبھی بریانی بن جاتا ہے، چاول کبھی سادہ ہو جاتا ہے، چاول کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے، مگر چاول رہتا چاول ہی ہے. مگر جو بھی کھائیں صحت مند انداز سے کھائیں، بیمار کرنے والا کھانا نہ کھائیں، اور جو ترتیب آپ کو بیان کی ہے اگر اس ترتیب کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صحت مند رہنے کی صورتیں پیدا ہوں گی. آپ نے جو یہ انداز بتایا یہ سمجھ لیں کہ کوزے کے اندر دریا کو سمو دیا ہے. اگر اس انداز سے چلا جائے تو بندہ واقعی صحت مند رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے عمر بتائی تھی 14 سال کے آس پاس، تو یہ عمر وہ ہے کہ جو جس انداز یعنی کہ اس عمر میں جو کھایا ہوا ہوتا ہے ابتدا سے لے کے 20-25 سال کے اندر تو یہ پھر اس سے بندہ آگے زندگی رہتی ہے تو چلتا اچھے انداز سے. یہ 16 سال والی اور 18-20 سال والی جو عمریں ہیں اس میں اب تو بدقسمتی کے ساتھ جنک فوڈ زیادہ کھایا جاتا ہے، برگر اور روسٹ اور پیزا اور اس طرح کی چیزیں کافی کھائی جاتی ہیں، اور وہ ان کے بیچاروں کے معدے کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. یعنی دنیا میں جو فٹ بندے ہیں نا، جو اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھ رہے ہیں، ان کی ڈائٹس کبھی دیکھیں، ان کا کھانا دیکھیں. بعض اوقات ان کا کھانا دیکھ کر ترس آئے گا، یار بولو گا یار اللہ نے اتنا دیا یہ کھانا نہیں کھاتا یار، مگر یہ کھانا نہیں کھاتا، کھانا یہ نارمل کھاتے ہیں، نارمل جس کی، اور یہ کھانے کو جو نا یہ اس کی وہ ہمارے پاس تو اصل میں تربیت ہی کبھی ہے. خلیل بھائی میں آپ کو اس کو تھوڑا سا چیپٹر کھولو نا، اور یہ میرا اچھا کلوزنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہمارے یہاں تربیت کی کمی ہے، ہمیں اسکول کالج یونیورسٹیز ایون کے گھر کے اندر بھی کبھی کھانے کے تعلق سے ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی ہے کہ یہ کھانا یوں، یہ کھانا یوں، یہ کھانا خراب کرے گا، یہ کھانا آپ کو صحیح کرے گا. تو ہمارا مطلب کوئی عجیب نظام ہے، ہمیں نہ موسمی طور پر کھانے کا کوئی سمجھ میں آئی ہے، نہ کبھی اس طرح کی کوئی چیز ہمیں ہوئی نہیں ہے، نہ کبھی اسی چیزیں تربیت یا تعلیم کے نام پر ہمیں بتائی گئی ہیں. میں جنرل بات کر رہا ہوں، 100% بات نہیں کر رہا کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہ ہے یار مطلب کہ میں نے تو دعوت اسلامی میں آنے کے بعد مجھے پتا چلا، میرے سن کے بیانات سننے کے بعد کہ یار یہ کھانا کیا، یہ پینا کیا، پانی کیوں اتنا ضروری ہے، اور یہ غذا کیا تو یہ غذا کیا، تو ملائی کیا، تو پراٹھا کیا، تو انڈا کیا، تو انڈے بھی تلا ہوا کیا، تو پانی میں انڈا کون سا اور ابلا ہوا انڈا کون سا. یہ ساری چیزیں اتنی بڑی سائنس ہے، فوڈ پورا اتنا بڑا سبجیکٹ ہے، جو پیدا ہوتے ہی ہم نے غذا لی ہے، اور پیدا ہوتے ہی ہمیں دودھ جیسی عظیم غذا اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، جو غذا بھی ہے اور مشروب بھی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور ایک عرصے تک ہمیں دودھ ہی ملا ہے جی، یا تو ماں کا دودھ ملا ہے یا اس کی جگہ پر اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہمیں ملا ہے جی. اور پھر وہ غذا یعنی یہ شروع سے رہا ہے کہ بھائی غذا اس طرح ہونی چاہیے، اس طرح ہونی چاہیے، اس طرح ہونی چاہیے. تو غذا خود ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہت بڑا پیریڈ ہے. صحت مند رہنے کے لیے جیسے انہوں نے خلیل بھائی نے کہا، میں آپ کو صحت مند رہنے کے لیے حدیث پاک میں جو بات بیان کی گئی نا وہ عرض کر دیتا ہوں کہ اپنی بھوک کے 3 حصے کر لینے چاہیے، ایک حصہ غذا کا، ایک حصہ ہوا کا، ایک حصہ پانی کا. جی. اور امیر سنت فرماتے جب یہ 3 حصے آپ نے غذا کے کر لیے انشاءاللہ عز و جل آپ صحت مند رہیں گے. جی. اور ایک اطباء، حکیم اور ڈاکٹر وغیرہ کی ایک لاجک میڈیکلی یہ ہے جو ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ روز کا 1 سیب کھا لیں تو انشاءاللہ آپ ڈاکٹر صاحب کی زیارت سے بچے رہیں گے. چلیں جی، اللہ رحمت فرمائے. کال لے لیتے ہیں. جی. مسائل کے حل پروگرام میں نگران شورا کی بارگاہ عالی شان میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کسی سے سبھی گھر کے افراد اگر ناراض اور بدظن ہو اور اس کی آلس اس کی مین وجہ ہو اور اس کا آلس کو دور کرنا اور کام کرنا اس کے اوپر بہت ہی دشوار ہو، تب ایسی صورتحال میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور حالات بہتر رہیں. آمین. اور بعض اوقات اگر جیسے ہم کہیں نا کہ گھر کے سب افراد ہی ناراض رہتے تو واقعتاً بعض اوقات ہماری ہی وہاں پر غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ جو جس پرابلم کی وجہ سے جو شکایتیں ہیں وہ پرابلم کے ہوتے وہ شکایت کیسے دور ہوگی؟ صحیح. اور اگر
खुशनसीबी तो ये होती है कि बंदे को ये पता चल जाए कि ये मुझे ये परेशानी हो किस वजह से रही है, वजह ही ख़त्म कर देंगे तो इंशाल्लाह परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ये है। सुभान अल्लाह। मरहबा। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। मदनी चैनल देखते रहें और मदनी चैनल के साथ अपना ताउन भी जो है वो आप करते रहें। मदनी चैनल को आप अपने डोनेशंस भी जो है वो दे सकते हैं। मदनी चैनल का अपना अलग से अकाउंट नंबर भी है। तो मदनी चैनल का ताउन इस तरीके से भी करें, माली एतबार से भी, और दूसरों को मदनी चैनल देखने की दावत भी दें। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको मिलेंगी। अल्लाह हम सबको दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए अपने कब्र आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। हसन